الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضتم فهو يشفين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ہم نے پہلے پروگرام میں بھی آپ حضرات کو کچھ وظائف دیے تاکہ آپ اس وظائف کو کرتے رہے اور اللہ رب العزت اسے قبول کرے، اور وہی اجر وہی ثواب جو اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نوازے اس سے۔ آج ہمارا وظیفوں کا پروگرام دوسری وظائف کی طرف جائے گا۔ آج میں آپ کو دوسرا وظیفہ دوں گا، بہت آسان ہے، اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اسے پڑھا کریں۔ جیسے کہ بخاری کے اندر روایت ہے، یہ 4 کلمات کے متعلق کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اتنے عدد تک، تو اس کو ہر ایک کلمے کا الگ الگ اجر ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے جو شخص الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، تو صبح اور شام یعنی 100 مرتبہ صبح اور شام میں وہ الحمدللہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اسے 70 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ اسے 70 جہاد کا ثواب ملتا ہے، یعنی 70 لوگوں کے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سبحان اللہ، یہ جملہ، یہ الفاظ اگر کوئی شخص صبح شام 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس نے 100 مرتبہ حج کر دیا ہے، یعنی 100 مرتبہ اس نے حج کیا، اتنا ثواب اسے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ ایک ورد ہے جو عموماً پڑھی جاتی ہے، تو اس ورد کے متعلق بھی آتا ہے کہ اگر یہ کوئی شخص صبح شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے 100 مرتبہ، تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 100 غلام، یعنی ان کی اولاد میں 100 غلام آزاد کرنے کا انہیں ثواب ملتا ہے، یعنی 100 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اسے مل جاتا ہے۔ یعنی یہ کلمات اگر پڑھے جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ایسی تصویر وغیرہ ہو کہ جس سے وہ عادت معلوم ہو، اور بڑے تسلی کے ساتھ یہ نہ ہو کہ بس جلدی جلدی گزارتا ہوا نکل جائے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ اکبر کہے 100 مرتبہ صبح شام، تو یعنی اس دن اس شخص سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ اگر 100 مرتبہ کوئی شخص اللہ اکبر کہے تو اس دن اس شخص سے افضل کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہو۔ جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہو تو اس دن اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ شروع میں نے ایک بات کہی آپ حضرات سے کہ یہ روایت میں نے پیش کی کہ یہ روایت بخاری سے نہیں بلکہ یہ ترمذی سے ہے، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہوا ہے، تو یہ کلمات اپنی عادت بنائی جائے، کیونکہ مختصر سے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر۔ یہ کلمات اپنے معمول میں رکھے جائے تو یہ اجر و ثواب سے یہ محروم نہیں ہوگا، اور دانوں والا کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے پاس رکھا کریں۔ اسی طریقے سے دوسری دعا جو اس شخص کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات ادا کرتا ہے، یعنی صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو اگر اس دن اس کی موت بھی آ جائے تو وہ جہنم سے بری ہوگا۔ جیسے کہ
وہ کلمات ہیں کہ اللہم اجرنی من النار. یہ آیت بڑی مختصر سی آیت ہے کہ اللہ ہمیں نجات دے جہنم کی آگ سے. تو یہ کلمات صبح شام 7 مرتبہ پڑھے جائے تو یہ اللہ رب العزت اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، اور تمام دن میں جتنے بھی امور ہیں، جیسے کہ آج کے دور میں جو وبا چل رہی ہیں اور موت بھی حق ہے، تو یہ کلمات پڑھنے والا جو ہے اللہ رب العزت اس سے جہنم سے بری کر دے گا. تو ان وظائف کو لے کر کے عمل کیا جائے اور جتنا بھی ہو اسے پڑھا جائے. تو اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ جو نعمتیں، جو چیزیں ہمیں بٹورنی ہیں وہ اللہ رب العزت ہماری دامنوں میں ڈالتے رہیں گے. کیونکہ ایسے بھی ان دنوں میں ہم فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت اگر ہم اس ذکر و اذکار میں لگائیں تو اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات آسان کر دیں گے. اللہ رب العزت ہماری ان وظائف کو، ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.